بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گلی کوچوں میں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یا جو روٹین سے چلنے والے معاملات ہیں ان کو زیر بحث لایا جائے۔ آج میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پروگرام جو ہے، یہ میری ویڈیو جو ہے، یہ وزیر اعلیٰ صاحب جناب پرویز الہی صاحب جو حال ہی میں منتخب ہوئے ہیں پنجاب کے، ان تک اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف تک ضرور پہنچے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں پہنچاؤں۔ میرا اکثر و بیشتر موضوع جو ہوتا ہے وہ اساتذہ کرام ہوتے ہیں۔ ہونی چاہیے لگن، میری اساتذہ کرام سے بہت زیادہ جو ہے وہ لگن ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں جو کچھ ہوں میں اپنے اساتذہ کرام اور اپنے والدین کی محنت کے مرہون منت ہوں۔ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہماری خواتین اساتذہ جو ہیں وہ ایج میں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، عرف عام میں جو ہے ایک استاد جو ہے وہ باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ ہماری جو معلمین ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں خواتین، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہی ہیں۔ اپنے بچے بھی پالتی ہیں، گھرداری کو بھی دیکھتی ہیں، اور ہمارے بچوں کو بھی پڑھاتی ہیں۔ حقیقت میں یہ وہ مائیں ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے ایک دوست نے، والنٹیئر ہیں جڑاوالا سے، انہوں نے مجھے ایک اپلیکیشن بھیجی کہ جڑاوالا کے ایک پرائمری اسکول میں، وہاں پہ ایک اسکول میں جب صبح، یہ 30 تاریخ کی بات ہے، کہ صبح کے ٹائم تمام اسکولوں میں متعلقہ ای اوز نے، ڈی اوز نے جو ہے وہ ایک حکم جاری کیا تھا کہ اسکول کھلنے سے پہلے اسکولوں کی صفائی ستھرائی کر لی جائے۔ اور ہماری جو ہے یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول جڑاوالا کی جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، اس اسکول کی جو خواتین اساتذہ ہیں یہ بھی حسب الحکم جو اپنے اعلیٰ حکام ہیں، سی او صاحبان ہیں، اے او صاحبان ہیں، ان کے حکم پہ اپنے اسکول میں صفائی ستھرائی کروا رہی تھیں۔ 11:30 بجے کے ٹائم ہوگا جو انہوں نے اپلیکیشن میں لکھا ہے، دن کا ٹائم۔ 2 ڈاکو آتے ہیں، وہ آ کے ٹیچرز کو یرغمال بناتے ہیں اور اسلحے کے زور پہ ان سے زیورات اور نقدی چھین لیتے ہیں، بڑے آرام سے فرار ہو جاتے ہیں۔ خواتین جو ہیں، جو وہاں کی ہیڈ مسٹر صاحبہ ہیں، وہ اپلیکیشن موو کرتی ہیں، اور وہ اپلیکیشن جاتی ہے ایس ایچ او صاحب کے پاس۔ ایس ایچ او صاحب اس پہ فوراً کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 842/22 تھانہ سٹی میں درج ہو چکا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہم نے کل پرسوں اعلان سنا، بلکہ آج تو گروپس میں بہت زیادہ گردش کر رہا ہے کہ جی جو ہے بی اے تک یا ایف اے تک کی تعلیم جو ہے وہ فری کر دی ہوئی ہے، اور اس میں وہ نہیں لی جائے گی، فیسیں نہیں لی جائیں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹے اسکول ہیں، اور بالخصوص گاؤں میں، چکوک میں، جو چک ہیں ہمارے جو یا دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں پہ جو پرائمری اسکول ہیں یا مڈل اسکول ہیں، میں زیادہ جو کوشش کر رہا ہوں وہ پرائمری اسکول کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ پرائمری اسکول میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں چوکیدار تو بڑے دور کی بات ہے، جو خاتون بلاوی جس کو کہتے ہیں اس لینگویج میں جو اسکولوں میں استعمال ہوتی ہے کہ جو بلاوی کو بلائیں، جو آیا ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اور اکثر و بیشتر اسکولوں میں، چاہے وہ خواتین کے اسکول ہوں، چاہے وہ مطلب بچیوں کے لیے ہیں، گرلز اسکولز ہیں یا بوائز اسکولز ہیں، ٹیچرز ہی سارے کام کرتے ہیں وہاں پہ، صفائی ستھرائی تک کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا وہاں پہ، یہ تو حادثہ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہے کہ اسکول میں 2 ڈاکو جاتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں، اور شکر الحمدللہ کہ وہاں پہ کوئی ایسی جو ہے وہ نازیبہ حرکت رپورٹ نہیں ہوئی ہے، یا کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایسا فیوچر میں
ناممکن ہے. ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ابھی حال ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک عالم صاحب پکڑے گئے ہیں, وہاں ایف آئی اے والوں نے پکڑے ہیں. وہ جو ہے وہ غلط مواد چلا رہے تھے لاہور سے. یہ ایف آئی اے میں ابھی بھی میری ساتھی جو رپورٹر ہیں وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہیں, کہ عالم صاحب جو ہیں وہ مسجد میں استاد بھی تھے اور جو ہے وہ مذہب کے خلاف, اور میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ انسانیت کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے بڑا مواد اپلوڈ کیا ہوا تھا, وہ پکڑے گئے ہیں. تو یہ میری جب ایس ایچ او صاحب سے بات ہوئی ہے, رانا عمر دراز صاحب وہاں پہ ایس ایچ او ہیں تھانہ سٹی جڑاوالا میں, ایک انتہائی جو ہے وہ کونا مش قسم کا آفیسر ہے. اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ نہ صرف مقدمہ درج کیا بلکہ ٹیمیں ترتیب دی ہیں کہ کسی طریقے سے جو حلیہ ٹیچرز نے بتایا ہے ان لوگوں کو پکڑا جائے. ٹیچرز کے مطابق وہ موٹر سائیکل پہ آئے ہیں اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. ایک بندے نے ماسک لگایا ہوا تھا, نقاب پہنا ہوا تھا, اور دوسرے نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, اس کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی. اللہ کرے وہ پکڑے جائیں اور وہ کیفر کردار تک پہنچیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیس جو ہے وہ اپنا ایک ایک کانسٹیبل سارے جو ہے اسکولوں میں باندھ دے؟ نہیں. ہم پولیس کی کارکردگی پہ میں بھی کبھی کبھی انگلیاں اٹھاتا ہوں. میرا پچھلے پروگرام میں نے کہا ہے کہ جی رپورٹ درج ہوتی ہے اور پھر بعد میں خارج کر دی جاتی ہے, لیکن کچھ حقائق ایسے بھی ہیں جہاں پولیس کی مجبوریاں ہیں. اب پولیس کس طرح سارا گشت کرے گی کہ وہ گلی کوچوں میں پھرتی رہے گی؟ بڑی کم نفری ہوتی ہے, اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پولیس اسٹیشن میں کبھی پوری نفری ہوئی ہو, ٹھیک ہے. بڑے محدود سے وسائل ہوتے ہیں موومنٹ کے بھی, اور بڑا جو ہے وہ ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے پولیس کو. لیکن کیا محکمہ تعلیم یا وزیر اعلیٰ صاحب اس بات پہ غور کریں گے کہ وہاں پہ سکولوں میں چوکیدار ہونا چاہیے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو میری پبلک سے گزارش ہے, اہل علاقہ سے گزارش ہے کہ اپنے طور پہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے بچیوں کے سکولوں میں کم از کم چوکیدار رکھ لیں. کیونکہ یہ حادثہ چوری کا یا ڈکیتی کا, اس کو کہتے ہیں ڈکیتی ہوئی ہے, چوری تو ہم اسے نہیں کہتے ہیں, ڈکیتی ہوئی ہے. لیکن کل کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے, ہماری بچیاں جو ہیں, ہماری مائیں جو ہیں, جو وہاں پہ تعلیم دے رہی ہیں, جو ہماری بہنیں وہاں پہ پڑھا رہی ہیں, یا جو بچیاں پڑھنے جاتی ہیں, ان کے ساتھ خدا نہ خاصا کوئی اخلاق سوز قسم کا واقعہ پیش آ جاتا ہے, تو کیا چیف منسٹر صاحب یا پرائم منسٹر وہاں موقع پہ جا کے صرف اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے, فوٹیج بنوائیں گے, خبر چلے گی, اعلان کریں گے کہ جی یہ 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے؟ کیا کسی کی عزت کے برابر یہ رقم ہے؟ نہیں ہے. میری آپ سے التجا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ مہنگائی کے اس دور میں اور بے روی اور شدت کے اس دور میں نوجوان طبقہ جو ہے وہ زیادہ تر واردات کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا جا رہا ہے, اور بہت زیادہ وارداتوں میں نوجوان ہوتے ہیں. 25 سے 30 سال تک کے نوجوان زیادہ آج کل پکڑے جا رہے ہیں یا زیادہ وارداتیں کر رہے ہیں. تو کیا ہم انتظار کریں گے کہ کوئی ایسا مس ہیپ ہو کہ اس پہ ہماری آنکھیں کھلیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے پہلے ہی اپنی آنکھیں کھولیں. اور اس کے لیے تو بڑا اچھا جو ہے طریقہ کار اور بھی ہے, اگر گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی ہے تو یہ جو ہمارے اے یو صاحبان ہیں, سی او صاحبان ہیں, یا ڈی سی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ محلے کی کمیٹیاں بنا دیں. کبھی کسی کی ڈیوٹی لگی ہو, بھائی آج آپ نے وہاں پہ جو ہے بچیوں کے اسکول میں دیکھ بھال کرنی ہے. کبھی کسی بڑے بزرگ ہمارے بڑے جلدی ایگری ہو جائیں گے, اور ایک دن ایک بندہ اگر اسکول کی رکھوالی کرتا ہے, میں چوکیدار تو نہیں کہوں گا, اگر چوکیدار کہوں بھی صحیح, تو کس کی کر رہا ہے؟ وہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کر رہا ہے نا, وہ اپنے معاشرے کی بچیوں کی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کمیٹیاں بنا دی جائیں اور روزانہ بیسس پہ ایک بندہ جو ہے اسکول کی دیکھ بھال کرے یا اس کی نگرانی کرے, تو سب سے بیسٹ ہے. کم از کم ایسے واقعات تو پیش نہ آئیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں, اور میں اساتذہ کرام کو جو گروپس ہیں جتنے, ان کو میں یہ اپنی ویڈیو سینڈ بھی کروں گا. مجھے نہ صرف آپ کی رائے کی انتظار رہے گا, بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا بیل آئیکن ضرور دبائیں, تاکہ آپ کو اس طرح کے مسائل سے آگاہی ملتی رہے اور آپ میری آواز بن سکیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے. آج تو ایک ٹیچر کے جو ہے وہ سونے کی انگوٹھیاں یا زیورات لوٹے گئے ہیں, یا ٹیچرز کے بیگوں میں سے پیسے نکالے گئے ہیں, پتہ نہیں ان کے پاس واپسی کے لیے خرچہ تھا بھی صحیح کہ نہیں. اور مہنگائی کے اس دور میں تو اگر ایسا ہو جائے, اور ہمارے اس طبقے کے ساتھ جو اتنے محدود تنخواہوں میں اور اتنے محدود وسائل میں اتنا بڑا کام کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے ان کے پورے مہینے کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے.
تو کائنڈلی میری آپ سے گزارش ہے، سب لوگوں سے گزارش ہے، اور بالخصوص جو میرے کمشنر ہیں فیصل آباد ڈویژن اور دیگر حضرات سے، میں آپ کو ویڈیو بھی سینڈ کروں گا سب کو، تو آپ کو چاہیے کہ میری اس تجویز پہ غور کریں کہ اگر آپ کے پاس فنڈز اویلیبل نہیں ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے NSB فنڈ جو مل رہا ہے وہ اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اسکول کی مینٹیننس کی جائے، اس میں بھی بہت سارے گھپلے ہوتے ہیں، وہ اکا دکا میرے پاس آتے رہتے ہیں، معاملات آتے رہتے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا فنڈ NSB فنڈ پرائمری اسکولز کو نہیں مل رہا ہے کہ جس میں وہ چوکیدار یا ایک آیا کو افورڈ کریں۔ اسکول کی صفائی ستھرائی ہے، وہاں پہ پودے ہیں، گھاس ہے، دیگر معاملات ہیں، NSB فنڈ سے یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر گورنمنٹ چوکیدار مہیا نہیں کر سکتی ہے تو معززین کی، جو علاقے کے معززین ہیں، جن کو معززین دہ کہتے ہیں، معززین چک کے جو معززین ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے، بے شک مسجد میں بیٹھ کے بنائی جائے، اور بزرگ لوگوں میں سے بزرگوں کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ بھائی آج جو ہے نا، اور میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم پنجابی لوگ جو ہے نا، بلکہ پاکستانی میں کہوں گا، پنجابی تو نہیں، پاکستانی لوگ ایسے کاموں میں ہمارے بزرگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ایک ایو صاحب جو یا ایو صاحبہ جو ہیں وہ جائیں کسی ایک مسجد میں، وہاں کے علاقے کی جامع مسجد میں میٹنگ کریں، میرا خیال ہے سارے نمازی جو ہے نا وہ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ جناب میری ڈیوٹی لگائیں، پہلے میرا نام لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کی پروٹیکشن ہو سکتی ہے، ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ہم انہیں اللہ نہ کرے کسی بڑے حادثے سے بچا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔